مکان میں جا تیری مرضی، دکان میں جا تیری مرضی، بازار میں جا تیری مرضی، سیدھا جا ننگا جا جیسے مرضی جا، لیکن خبردار ماں باپ کے سامنے اس وقت تک نہ جائیو جب تک تیرے اندر سے یہ 4 عادتیں ختم نہ ہو جائیں۔ کون سی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بات صرف سننے والی نہیں، دیکھنے والی ہے۔ فرمایا خبردار عبد الحنان کیوں نہ ہو جسے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، داعی اتحاد امت کہتی ہے، خطیب الازہر کہتی ہے، عبد الحنان کیوں نہ ہو، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوتے، تیری پگ اپنی جگہ، تیرا تقوی اپنی جگہ، تیرے نسبتیں، تیری نقشبندی قادری سلسلہ اپنی جگہ، سہروردی صابری شاذلی قلندری سلسلہ اپنی جگہ، خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے 4 باتوں کو کان کھول کے سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی، ماں باپ تجھے تھپڑ مارے خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گھور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، 10 سال تو میری اماں کو تقریباً 12 سال ہو گئے، ابا کو فوت ہوئے تقریباً 44 ہو گئے، باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، ماں باپ کے نخون کاٹنے کی، ماں باپ کو کھانا کھلانے کی سعادت بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی، قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا۔ اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا، دکان سنبھال کے رکھی، تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی، ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے، نہیں نہیں، میں نے اپنی اماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھی۔ جس مصلے پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا، جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی، جو لائلن کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی۔ مولانا آج عبد الحنان کو عزت کس وجہ سے ملی، آج آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں۔ شام کو جاتا ہوں، رات کو 2-2 4-4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آج سے بھی یہ عرض کروں گا، عالم اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ، خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو، ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میرے بچوں تم بھی یہ خیال کرنا، کوشش کیا کرو دن میں 1-2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو۔ کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے۔ نمازی اپنی جگہ، بے نمازی اپنی جگہ، دیندار اپنی جگہ، بے دین اپنی جگہ۔ فرمایا اے میرا بندہ جب تیرے حق میں تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، جو مانگ رہے اس کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دو۔ دعا کرایا کرو ماں باپ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب یہ ٹھنڈی چھاں تمہیں کہیں لگتی نہیں، اے سی میں بھی ٹھنڈی چھاں نہیں لگتی، صبح کے وقت یہ ماں تجھے اچھی نہیں لگتی، دوپہر میں اس کی ٹھنڈی چھاں اچھی نہیں لگتی، مرنے کے بعد موٹر سائیکل کو اچھی لگی تجھے نہیں لگتی۔ کبھی کسی ماں کا جنازہ تم نے دیکھا ہوگا، اولاد کو بکھرتے دیکھا ہوگا، اولاد کو میرے عزیزو اللہ اکبر، اولاد کو بے یار و مددگار دیکھا ہوگا،
میرے عزیزوں سارے کہیں گے امی کہاں چلی گئی؟ امی تو نہ جاتی میں چلا جاتا، امی جی ہائے مجھے چھوڑ کے چلی گیا، مجھے بیٹا کون کہے گا؟ اماں کہتی اپنی سنا رہے میری بھی تو سن کے چلا جا، اماں تو مردہ ہو گئی، تو مر گئی، اماں تو گنگی ہو گئی، اماں تو بول نہیں سکتی، بتا تو کیا سنائے گی؟ اماں کہتی بیٹی سنانے کا وقت نہیں دکھانے کا وقت ہے، میری چرپائی کے سرانے دیکھ لے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی عبارت یہ کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھے جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کانا پھسی کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہے میرا مکان بڑا چھوٹا ہے، تینوں پتہ ہے میرے 2 ہی کمرے نے، تجھے پتہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجھے پتہ ہے میں بچوں کی ڈیوٹیاں نبھاؤں، تو میرے سے زیادہ کماتا ہے، تو زیادہ حقدار ہے ماں باپ کو لے جانے کا۔ یہ ایٹمی میزائل ہے، ڈرون حملہ ہے، ایسا حملہ فلسطین پر نہیں ہوتا اسرائیل کا جیسا اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر سے سنتے تھے کبھی بہنوں کے گھر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میرے عزیزوں پھر رہی ہے۔ پھر میرے عزیزوں جب جنازہ اٹھتا ہے تو قرآن خوانیاں کرا، کل خوانیاں کرا، تو تیجے ساتھے کرا، تو احسال ثواب کرا، تو پنکھے لگوا، تو بجلی کے میٹر کے بجلی کی بل ادا کرا۔ وہ تو ایک ہی جملہ کہہ کے چلی گئی، کہتی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اب تیری مرضی، سنگ مرمر بنا، ماربل بنا، بیٹے اللہ اکبر۔ آج تجھے قبر پہ مٹی نظر آتی ہے، اس وقت ماں کے کپڑوں پہ گندگی کا داغ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اب تو قبر ماربل کی بنا دے، اس سے میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بابو جی ان چھوٹوں کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ، اگر یہ تمہاری صحبت سے نفرت کر کے کسی اور کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر فالج تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، ہارٹ بیٹ دل کی دوڑتی آئے گی، بلڈ پریشر تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، گردوں کی خرابی دوڑتی آئے گی، شوگر تمہارے گھر میں دوڑتی آئے گی۔ میرے عزیزو جسموں کا درد تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا۔ ہنسنا چاہو گے ہنس نہیں سکو گے، اچھی بات سننا چاہو گے سن نہیں سکو گے، خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہی نتیجہ کہ تم نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ صبح 7 بجے دکانوں پہ جاتے ہو، رات کو 12 بجے دکان پر آتے ہو، تمہاری دکان اٹک کے کونے کونے میں مشہور ہے، لیکن اولاد کا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ خاندان کے اندر سگی خالہ بھی سے رشتہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اگر کالجوں کی تربیت سے، اگر میرے عزیزو اسکول کے ماحولوں سے، اگر پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکولوں سے کے ماحولوں سے اگر اولاد کا کردار سنورتا تو رب اکبر کی قسم ہے کوئی باپ میرے عزیزو خندم کی گولیاں نہ کھاتا، کوئی خودکشی نہ کرتا۔ او میرے پیارو اللہ اکبر، علم تو مدرسوں سے ملے گا، علم تو اسکول کالج سے ملے گا، کردار اولاد کو ماں باپ کی گود اور تربیت سے ملے گا۔ بہنیں تربیت کیا کرتی تھی؟ بہنیں تربیت کیا کرتی تھی؟ ہر ادا میں بسم اللہ شامل ہوا کرتا تھا، ہر لوریوں میں اللہ کا نام آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو کردار ماں بنایا کرتی تھی، جب بھی نگاہ پڑا کرتی تھی بچے کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہا کرتی تھی، پیمپر بدلتے ماشاءاللہ، لنگوٹ بدلتے کہا کرتی تھی، بسم اللہ کہہ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، کانوں میں تیل ٹپکانے سے پہلے 2 دفعہ ماتھا چوما کرتی تھی، سرما لگانے سے پہلے اللہ اللہ کہا کرتی تھی۔ اس کے سینے پر گانے کا بلڈوزر نہیں گرتا تھا، ہاتھ کی تھاپیاں قرآن کی لوریاں اللہ اللہ کر کے آیا کرتی تھی۔ پھر سونے والا ماں کی گود میں دودھ پینے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنتا تھا، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر بنتا تھا، کبھی مولانا غلام اللہ خان بنتا تھا، کبھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنتا تھا، کبھی یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بنتا تھا، کبھی امیر عظیمت حق نواز بنتا تھا، کبھی صحابہ پر فدا ہونے والا اعظم طارق بنتا تھا۔ ہائے ماں کی گودوں کو نظر لگ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، او جاؤ 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 ماں کی گودوں کی نظر اتارو، رب اکبر کی قسم انہوں نے قرآن والے پیدا کرنا چھوڑ دیے، گانے والے پیدا کرنا شروع کر دیے۔ رب اکبر کی قسم نظر تویز اپنی گھر کے لیے نہ لے بلکہ اپنی زندگی کے کردار کے لیے لے۔ پتہ نہیں کون بدنیت آیا تیری زندگی کے کردار کو نظر لگا کے چلا گیا۔ 4 بچے ایک باپ کو پانی نہیں پلا سکتے، وہ باپ کے جنازے کو کندھا دے کے قرآن کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ کشتی کے ساتھ ملاح نہ ہو میرے عزیزو، کشتی کے ڈوبنے کا، پانی کے موجوں کے حوالے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
جب سے تمہارے علیحدہ علیحدہ روم بن گئے، بیٹیوں کے کمرے علیحدہ، بیٹوں کے کمرے علیحدہ، اماں علیحدہ پڑی، ابا علیحدہ پڑا ہے، اللہ نے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر دیا۔ کہاں چلا گیا وہ؟ ایک کمرے میں 4 چرپائیاں ہوتی تھی، باپ کروٹ بدلتا اولاد کو دیکھ کے دعائیں دیتا تھا، ماں کی رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے پیاس لگا کرتی پانی بعد میں پیا کرتی تھی، پہلے اپنے بچوں کو سوتا دیکھ کر دامن اٹھا اٹھا کے رو رو کے دعا کیا کرتی تھی۔ اتنی حوث مال کی آ گئی، اتنی حوث پیسے کی آ گئی، مرد تو کام پر تھا، عورتوں نے بھی مردوں سے پہلے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ یہ بچے تم نے کن کے حوالے کیے؟ اللہ اکبر، جو میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر اگلے گھر سے 5500 روپے تنخواہ ملے، تمہارے گھر کے 5000 کی تنخواہ پر لعنت مار کے چلی جائیں گی، لعنت بھیجے کے چلی جائیں گی۔ یہ تمہارے بچے کی تربیت کرے گی جو تمہارے بچے کی پلیٹ میں سے کھا جائے گی، جو تمہارے بچے کے کپڑے چوری کر جائے گی۔ میں سب ملازموں کی بات نہیں کرتا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر، تمہارا بچہ روئے گا، اس کے چپ کرانے کا انداز کچھ ہوگا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، کپڑوں کی مشین نوکرانیوں کے حوالے کر دو، فرش پوچھا نوکرانیوں کے حوالے کر دو، باتھ روم ڈرائنگ روم میرے عزیزوں نوکرانیوں کے حوالے کر دو، استری نوکرانیوں کے حوالے کر دو، جھاڑ پونچھ ایک نوکرانیوں کے حوالے کرو، لیکن کچن نوکرانیوں کے حوالے نہ کرو۔ خدا را مرد کو خود کھانا پکا کے کھلاؤ اور اپنے بچوں کو خود کھلاؤ۔ جب تمہارے بچے کھانا کھاویں، سکول کے اندر استاد کتابیں پڑھائے گا، گھر کے اندر باپ بچہ بیٹے کو کھانا کھلائے گا، نہیں بیٹے لقمہ چھوٹا لے، نہیں بیٹے چبا چبا کے کھاؤ، نہیں بیٹے پانی پی لے، بیٹے بس کر، لگتا ہے تیرے ساتھ شیطان شامل ہے، لگتا ہے تو نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اے میرے بیٹے سب کچھ کھا لا لیکن طریقے سلیقے سے کھا، برتن ایسے صاف کرنا ہے، کھانا ایسے صاف کرنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے علم کو اداروں میں رکھا لیکن کردار کو اللہ نے ماں باپ کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ معذرت، جو آپ نے گھر میں وائی فائی لگائی ہے، اگر وہ وائی فائی آپ کو ساری دنیا کا گند ایک پھولوں کے گلدستے میں ڈال کے پیش کر رہی ہے، تو اس خوشبو سے آپ کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی بیوی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک طرف درس قرآن آئے گا، نیچے درس حدیث آئے گا، ان دونوں کے درمیان میرا عزیزو فحشی عریانی آ جائے گی۔ معذرت کے ساتھ، جو یہ آپ پسندیدہ کھیل دیکھ رہے ہو وہ تو آپ کی کنواری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ آپ کو تو حلال لذت پوری کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے حق زوجیت میں جوڑ دیا، بیٹی کہاں دیوار میں سر مارے گی، بیٹا کہاں دیوار میں سر مارے گا۔ خدا را وہ گھر زمین سے اٹھ گئے جن گھر میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کا ختم ہوا کرتا تھا، وہ گھر کہاں چلے گئے؟ بچے جب ماں باپ کو سورہ ملک سنایا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جب تیرے میرے گھر سے نعتوں کی آواز آیا کرتی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ جب تیرے میرے گھر کے اندر مصنوعی سپیکر بنا کر بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب ساری چیزیں آہستہ آہستہ نظروں سے چلی گئی، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کا بستر بچھایا کرتی تھی، اتنا پیار آتا، باپ ماں بچیوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے، کہاں چلے گئے وہ؟ ایک ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر 4 بھائیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، کہاں چلے گئے وہ؟ ایک آلو کو 4 ٹکڑے کر کے ساری بہنوں کو کھلایا جاتا تھا، کہاں چلا گیا وہ؟ ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے سب کو بانٹا جاتا تھا، اللہ اکبر، کہاں چلے گئے وہ راز کہ اپنے حصے کی بوٹیاں بہنوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، کہاں چلا گیا وہ پیار؟ بھائی کے اترے ہوئے کپڑے بھائی پہن لیا کرتا تھا۔ پھر جب گھروں کی منظر دیکھا، ایک بھائی دوسرے سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتا، ایک بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، بہنوں کی جہیز کے لیے بھائی نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر یہ سارے رونا والا منظر دیکھ کر، یہ تباہی والا منظر دیکھ کر، پھر لوگوں مجھے اس مجمع میں کہنا پڑا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بجھ گئے سارے چراغ۔ پڑوسیوں کا خیال تو دور کی بات ہے، کوئی اپنے کے درد کو بٹانے والا بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دوسرا بھائی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دینے کو بھی تیار، زکوٰۃ تو لگ دی کوئی نہیں، میرے عزیزو عطیات کے پیسوں میں بھی دوسرا بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بھائی پر زوال آیا، لوگ کہیں گے یار ویک تیرا سگا بھائی ہے، کہنا ذرا ہون دے ذرا انہوں براد احساس ہون دے۔ جب پیسے کا معیار بھائیوں کا احساس دلوانے لگ جائے تو سمجھ لو محبتوں کے جنازے نکل گئے، نفرتوں کا گلشن آباد ہو گیا ہے۔
ओ लोगों, बहनें दरवाजों से रोती हुई चली जाएं। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरे भाइयों, मौलाना हमारे घर में तशरीफ लाए, सेपरेट कमरा है, मौलाना हमारे घर में तशरीफ लाए, एसी लगा हुआ है, मौलवी साहब आप कदम रखेंगे भाग लग जाएंगे। अब्दुल्ला हन्नान जाके बैठ गए, दूध आ गया, हजरत शुगर तो नहीं है, आपको बगैर शुगर के दे, शहद डाल दें, शहद डाल दें। मैंने शीशी पकड़ी, मैंने कहा मियाँ तेरे पास शहद कहाँ से आया? अटक से। कह लगा नहीं माशाल्लाह मेरे पास जरी जमीन है। अल्लाह अकबर, वहाँ 2 और 4 दरख्तों पर माखी हुई है, बड़े बड़ा शहद है, 8-10 बोतलें आ जाती हैं। आप जैसों को तोहफा देते हैं, आप खाते हो, हमें सुकून मिल जाता है। आप कुरान पढ़ते हो, तकरीरें करते हो, सुकून मिल जाता है। बाबू अब्दुल हन्नान कोशिश करना, अल्लाह अकबर, ये शहद अपने हलक के अंदर ना उतार लेना, वरना तेरे अंदर के नूर को उजाड़ के रख देगा। पहले पूछ मियाँ बहनें हैं कहाँ हैं, पोपियाँ हैं कहाँ हैं? तेरे अब्बा ने तेरी बहनों को हिस्सा दिया था कि नहीं? क्या ये शहद उनके हिस्से का था कि नहीं? बता शादी बहन की कब हुई? बहन की शादी 2006 में हुई, ये 2024 चल रहा है, अब्बा जिंदा है? कहना जी वो तो 4 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, 2024 चल रहा है, 6 में बहन की शादी हुई, 18 साल हो गए, जमीन का ठेका आता है, बहन को हिस्सा दिया? कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, अभी तो बहन को हिस्सा दूंगा। सुन लो, मैं मुफ्ती कोई नहीं, लेकिन फतवा दे रहा हूं, बहन का हिस्सा खेत में शामिल हो, उस खेत के दरख्त पे मक्खी आके बैठे और वो मक्खी शहद बनाए, वो शहद बहन के मुंह में नहीं जाता, अब्दुल हन्नान खाएगा, हराम है, हराम है, हराम है। रब्बे अकबर की कसम है, अपनी मस्जिद के उस्ताद को बाद में देना, मौलवी साहब को बाद में देना, अब्दुल हन्नान को दूध में डाल के बाद में देना, पहले बहन के दरवाजे पर पहुंचा के आ। 20 साल के बाद बहन को हिस्सा दिया, जो 20 साल तक घर में जमीन का ठेका आता रहा, दुकानों का किराया आता रहा, जब तक उसमें से हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह की कसम देने वाले तेरी जान नहीं छूटेगी। ऐसी ही मसला। बाप हमारे जैसे पहले क्या करना चाहिए? हिस्सा बांटे, कुरान खानियां करें। आओ कुरान खानी से ज्यादा, आओ मस्जिदों के अंदर पैसा देने से ज्यादा, मदरसों के अंदर पैसा देने, बेवा औरतों की, बच्चों की शादी में ज़कात के पैसे देने से ज्यादा, आओ मैं बाप को ज्यादा सवाब पहुंचाने वाली, ज्यादा सुकून पहुंचाने वाली तुम्हें तरतीब ना बतलाऊं। सबसे पहले मेरे अजीजों, अब्बा जान पाकिस्तान में पैदा नहीं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में आके फोत हुए, 70 साल मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते रहे, 10 साल बिस्तर पे लगे रहे, नमाज ना पढ़ सके, आखिरी 2 साल तो नमाज का होश नहीं रहा। अगर बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ के गया तो हर नमाज का फिदिया बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। जितने रमजान के रोजे छोड़ के गया फिदिया देना पड़ेगा। उसके बाद माँ का हक महर अगर 500 रुपए भी था, 32 रुपए भी थे, देना पड़ेंगे। उसके बाद अब्बा जान के ऊपर जितना कर्जा था वो कर्जा उसी जायदाद में से देना पड़ेगा। फिर जो पैसा बचा शरीयत के मुताबिक, विरासत के हुकूक के मुताबिक बहन भाइयों माँ में तकसीम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तेरी मर्जी, तू सारा लुटा दे, 1 रुपया लुटा दे, रब्बे अकबर की कसम है, जा 20 कुरान पढ़ के जा। अब्बा को बाप को कब्र में इतना सुकून नहीं होगा जितना वारिसों को हक अदा करने से खुदा की कसम अगले जहान में तेरे अब्बा को सुकून मिल जाएगा। ये भी तो सीरत है। खुदा के वास्ते उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, 4 जुमों में से 1 जुमा विरासत पे बयान फरमाया करें। बेटियों का कितना हक है, माँ को कितना हक है। ये इंडिया के एक मौलाना साहब, उनके अब्बा जान का इंतकाल हुआ, सारे चघाड़ रहे थे, अब्बा मर गया, यतीम हो गए, घरवाली कह रही थी बेवा हो गई, बेवा हो गई। उस मर्द कलंदर ने सबसे पहले घर की बत्तियां बुझा दी, पंखा बंद कर दिया, वाटर पंप में पानी वाली मोटर बंद कर दी। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे अब्बा जान की वफात का इस मौलवी साहब के दिमाग के ऊपर असर हो गया। फरमाएंगे अल्लाह की कसम कोई मेरे पर असर नहीं हुआ, मैंने अपने बाप की कब्र को हल्का करने के लिए काम किया। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, जब तक अब्बा जिंदा था ये सारा मकान जहान अब्बा की मिल्कियत थी। अब्बा जान फौत हो गए, अब अब्बा जान जब जिंदा थे तो अब्बा जान अपने खर्चे में से बिजली का बिल अदा करते थे, हम भाइयों को कोई परेशानी नहीं थी। अब अब्बा जान मर गए, अभी इसमें से 1 रुपया भी बाप का नहीं रहा,
सारा बहन भाइयों का मिल्कियत हो गया। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमने विरासत तकसीम कोई नहीं, हमने विरासत तकसीम नहीं की, हमने अभी तक किसी एक दूसरे से इजाजत नहीं ली। 3-4 दिन पंखे चलेंगे, 3-4 दिन बिजली चलेगी, मोटरें चलेगी, घर की कंदों में से रोग आटा बना आटे की रोटियां खाएंगे, इतना बड़ा वसेब आएगा। अब ये अकेला अब्बे का नहीं रहा, अकेला अम्मा का नहीं रहा, सारे बहन भाइयों का हो गया। जब तक सारे मुश्तरका इन 4 दिन की बिजली के बिल की इजाजत नहीं दोगे, 4 दिन के मेहमानों के खाने का खर्चा नहीं उठाओगे, रब्बे अकबर की कसम घर के अंदर एक बल्ब भी नहीं जलेगा। क्योंकि अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही, अब औलाद के हिस्से के अंदर आ गया। सारा घराना रो रो के बेटे के माथे पर बोसे दे रहा था और कहता था कुरान कल पढ़ेंगे, बख्शिश की दुआ परसों करेंगे। पता नहीं अब्बे का इतनी देर में क्या हाल होगा, लेकिन इस वक्त जो तूने इंसाफ का तराजू कायम किया, हमें उम्मीद है हमारा बाप कब्र में नहीं लेटा बल्कि जन्नत के बाला खानों में लेटा हुआ है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, हकदार का हक अदा करो, अल्लाह के वास्ते हकदार का हक अदा करो। अस्सलात आखिरी वक्त के अल्फाज हैं, अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, नमाज ना छोड़ना और अपने मातहतों से बेहतर सलूक करना। तुम्हारे मातहतों में तुम्हारे बच्चे आ गए, तुम्हारे मातहतों में तुम्हारी बीवी आ गई, बताओ मुलाजमों को तुम बेहतर सलूक कर रहे हो, मुलाजमों को तो बर्तन में जो घर से टिफिन में खाना आया, मुलाजमों को तो साथ बिठा के खिला रहे हो। कभी क्या या अल्लाह ज़र्फ़ी अपनी बीवी के साथ दिखाई है? अगर बीवी को साथ बिठा के खिलाओगे तो माँ मेरे अजीजों लाहौल पड़ेगी, अब्बा जान इस्तग़फ़ार पड़ेगा, भाई बहन कहेंगे हमारी भाई पे किसी ने तावीज़ करा दिए। रब्बे अकबर की कसम है, ये तावीज़ नहीं बल्कि सोने सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा मेरी फरमाती हैं, जिनका नाम सिद्दीका आयशा सिद्दीका, नबी की अंदलीपा अफीफा मुनज़्ज़ा ताहिरा, अम्मा फरमाती है जो हालत नापाकी में वो करती थी, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी किरात ना फरमाई, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी घिन ना फरमाया। अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी मुझे अपने बिस्तर पे बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी जिस बर्तन में मैं पानी पीती उसी पानी से पानी पिया करते। ओ लोगो, रब्बे अकबर की कसम है, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का नबी मस्जिद बनाने का तरीका नहीं बतला के गया बल्कि घर बसाने का तरीका बतला के गया है। टाइम है तो सुना दो थोड़ा शोर है, थके तो मैं मेरे समय सारी हैं, 5-7 मिनट और सुन लो। आओ कुरान पाक पढ़े, आओ कुरान की बातें करें। अगर आप मेरे समेत मैं भी मोहताज हूं, अगर अमल करेंगे तो कुरान की बातें करें। करोगे अमल भाई सारे? कहो इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अब सुनो 18वें पारे में मेरे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगो, ओ ईमान वालो, तुम सारे एक दफा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके अल्फाजों की अक्कासी बता रही कि आप ईमान वाले, आप मुसलमान है। कुरान मेरे अजीजों गैरों से तो बात ही नहीं करता, काफिरों मुशरिकों तो कुर्दल काटता है, लेकिन ईमान वालों को प्यार से बात करता है। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू, अपना घर हो या किसी और का घर हो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपना घर हो या किसी और का घर हो, अब तुम सारे जाओगे अपने घरों में जाओगे, खबरदार बेधड़क न घुस जाना, खबरदार दौड़ते न घुस जाना, बल्कि दरवाजे पर अपनी शनाख्त करवाना, अपनी आवाज से, अपनी निगाह से, अपने इशारों से, अपनी गुफ्तगू से खंगूरा मारना ताकि तुम्हारे खंगूरे से समझ जाए बेटी बाप आ रहा है, बीवी समझे गैरत वाला शोहर आ रहा है, माँ समझे मेरा हया वाला पुत्र आ रहा है, बहन समझे मेरा इज्जतों वाला भाई आ रहा है। खंगूरा मारना या लाठी तुम्हारे पास हो दरवाजे पे मार देना, या किसी घर के छोटे बच्चे का नाम ले देना, मोहम्मद अनस, ताकि अंदर वाली समझे गैरत वाला बाप आ गया। घर के अंदर आजादी का माहौल है, सरों पे दुपट्टा कोई नहीं होगा, खुले गले होंगे, चौड़े गले खिले होंगे, अंदर बाहर मेरा अजीजों जाहिर हो रहा होगा।
تمہاری للکار سے، تمہارے لاگ سے، تمہاری گھنٹی سے اللہ غیرت والوں کو غیرت والا خطاب کر رہا ہے۔ فرمایا جب اپنے گھر میں جاؤ، جانے سے پہلے اندر آواز دے کے جایا کرو تاکہ غیرت والی تمہاری بیٹیاں اپنے سینے کو ڈھانک لیں، تمہاری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں۔ یہ نہ ہو باپ کی نگاہ بیٹیوں کے سروں پہ پڑ گئی، سینے پہ پڑ گئی، تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ ٹروزر، یہ چڈے، یہ کچھے حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے۔ چل تیری بہن کے سامنے معاف کریے میرے بھائی، مجھے معاف کریو، میں پھر معاف۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سا نکر پہن کے کھڑا ہو جائے تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے، ننگا ہو کے آئے، او میرے لاڈلو، عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے، پردہ ہے، کھلا نہیں رکھ سکتی، لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ سطر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا۔ ننگا تھوڑا سا کرو گے، ناف دکھاؤ گے، گوڈے دکھاؤ گے، غیروں کے لیے حرام ہے، اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے عزیزو۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی 4 غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے، ٹانگے پسار کے پڑا ہوا ہے، کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے۔ اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے، بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے۔ خدا را اور رات کو سونے والوں کم سے کم بنیان پہن کے سویا کرو، اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو مرد بھی عورتیں بھی کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سیرت ہے۔ اگر میرے عزیزو گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا، اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے۔ حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا، دروازے کے کواڑ بند ہے۔ پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حیا والے نبی نے حیا دکھائی، یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا، دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ آپ نے کان لگایا، اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر نہ گئے، جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں، آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا، پانی منگوا کر گارا بنایا، پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ بے شک تو مومنوں کی ماں ہے، لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے، نہ کراؤ، تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے۔ اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں، سارے بایزید کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں، مجھے فتویٰ نہ دینا۔ یہ میلاد نہیں، یہ میلاد کے نام پر فساد ہے۔ میرے عزیزو ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوٹ دی، وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے۔ خدا را ان کو تم اولاد سنبھالو۔ میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے۔ مول صاحب غلط ہے؟ اتنی بے حیائی؟ جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے، وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی۔ ہم کوئی اندھے؟ ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں، کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں، فون ہاتھ میں رکھے، خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر آتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو ناراض نہ ہونا، میں اپنی ان بولوں کا قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ جو پیسے ملیں گے میرے مقدر کے،
خالی میں چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں، لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنا کرایہ اپنی تھکان لے کے جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں میں تمہارے سے دو نمبری بات نہیں کرنے آیا، کیونکہ اگر تم نے قبروں میں جانا ہے تو میں نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ کیا پتہ تمہاری قبر تمہارے گھر کے پڑوس میں بنے، ہم تو دن رات رہتے ہیں، پتہ نہیں جسم بھی لوگوں کو شناختوں کے نہ ہو، کوئی گاڑی کوئی چکر مار کے چلی جائے، پتہ نہیں آندھیوں میں پڑے ہوں، پتہ نہیں کھائیوں کے اندر پڑے ہوں، لیکن اللہ سے دعا کی اللہ زندگی اسلام پر دینا، خاتمہ ایمان پر دینا، شہادت کی موت دینا، محمد کے شہر میں روزے کے سائے میں قبر دے دینا۔ ہم نے نہ مکان مانگا، نہ گھڑی مانگی، نہ دکان مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگا۔ او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، آپ بھی اللہ سے ایک دعا لازمی کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ساری زندگی اذانیں سنائی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی ختم نبوت اور صحابہ کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، اللہ موت کے وقت بے ایمانی کی موت نہ مارنا، اللہ موت کے وقت کلمہ نہ چھین لینا، زندگی کے سارے سال مسجدوں میں بلایا، اللہ موت کے وقت بستر پہ نہ ڈال دینا، آخری وقت کی اذان بھی سنا دینا اور آخری وقت کی نماز بھی پڑھوا دینا۔ اللہ فرشتے سے کہنا اتنا انتظار نہ کر کہ مجھے سجدے سے اٹھا کے گھر لے جاوے، اگر موت آنی ہے تو سجدے میں دے دینا۔ قیامت کے دل پوچھے او عبدالحلال کیا کرتا آیا تھا؟ اللہ اکبر، میں کو اللہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا آیا تھا۔ رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی مالی جانی باتیں کس کے لیے؟ بولو تو سے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب نمازوں میں اللہ کو دینے آتے ہو، فجر کی نماز میں نمازی دینے آیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں اللہ کو دینے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر سے پہلے ایک تہجد کی نماز ہے، یہ نماز اتنی لاڈلی ہے، 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوشش کیا کرو ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا، پانی دو، 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا دیا کرو۔ ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کو دے دو، صرف زیادہ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ اٹھے، استنجے میں گئے خانے میں 2 منٹ، 1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے۔ میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز، جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ، تمہارے بال یہاں ٹکرائے، تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہو اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو، اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر، سر کو جھکا کر، اپنی پگڑی، اپنی ایم پی اے، اپنا ایم این اے، میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا۔ فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں، اللہ دو بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا، اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے۔ او لوگو، کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی، سید کہلواؤ تمہاری مرضی، قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی، بلکوان پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی، لیکن ایک لقب اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندے امیر بعد میں تم فقیر ہو، وزیر بعد میں تم فقیر ہو، میرے دربار میں امیری نہ لانا، میرے دربار میں پیسہ نہ لانا، میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا۔ دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے، لوگو اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے۔ میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے، مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہے؟ اے معاذ اللہ کی قسم، اے معاذ اللہ کی قسم، مجھے تیرے سے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
ہائے اس امت کا زیور دعا تھا، اس امت کا زیور عاجز تھا، اس امت کا زیور میرے عزیزو انکساری تھا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ جو برتن نل کے نیچے آوے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا، نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا۔ اکڑ خانیاں ختم کر دو، جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے، نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے۔ او لوگو سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلمک کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ، امت کے امتیوں، ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ، جن گلیوں سے تم دکانوں پر، جن گلیوں سے تم بازاروں میں، جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو، ان گلیوں کی دیواروں کو، ان درختوں کے پتوں کو، ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو، جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے عوال پٹھان جا رہا یا در و دیوار رو رو کے کہے او ظالمو عوال پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ بولا نا جنازہ تیار، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، جنازہ تیار ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا، ادھے بندے چلے گئے، ادھے قبرستان چلے گئے، یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا، یہ سفید رنگ کا کفن زمزم میں دھلا ہوا، کافور کی دھونیاں، مشک کی دھونی دی ہوئی، مدینے کے عطر کے چھڑکاؤ ہوئے اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا، چادر کلمے والی یا حی یا قیوم یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد لکھا، ایمان مجمل ایمان مفصل، 6 کلمے، چاروں کل، آیت کریمہ، حسبن اللہ، عہد نام، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا۔ جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا، قبرستوں نے کہا اوے بے شرمو، اوے بے غیرتو، او بے حیاؤ، تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے، تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے، مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم عبدالحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا واہ عبدالحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا، تو بھی کہہ رہے ذرا آرام آرام سے آرام آرام سے اتارو۔ میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں، جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو، جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو، جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا، یہ بے حیائی کی بات نہیں، میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا، یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے۔ دو علماء اکرام فتویٰ سمجھاؤ، علماء اکرام فتویٰ مسئلہ، بیٹا جوان ہو اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے، ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی، بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے، اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا، دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بھتیجا لے کے آ رہا ہے، بچی عزت، اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ بتاؤ جو کیمرے کی آنکھ سے بیٹی کی میرے عزیز و دلہن بنی مووی بنا رہا ہے، وہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کا بیٹا آیا، پوتا آیا، وہ بھی تو اسی گلیوں کی پیداوار ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ جب مووی کی آنکھ کے آگے یوں کر کے آپ ہی ہاتھ ہی نیچے کر لیں، آپ ہی ہاتھ آپ ہی یوں ہو جائے، آپ ہی یوں ہو جائے، رب اکبر کی قسم ہے، پھر وہ گندگی کا ڈبہ جا رہا ہے میرے عزیز و غیرت والی ڈولی کے اندر تیری غیرت والی عزت کا جنازہ جا رہا ہے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح افضل عبادت ہے، میری تقریر میں لوگوں ہنسنا منع ہے، رونا جائز ہے، نکاح عبادت ہے،
افضل عبادت ہے اور عبادتوں کی اکٹھا کرنے کا مجموعہ ہے. نکاح عبادت ہے. بتاؤ نماز گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں. نکاح عبادت ہے. عبادت گھر میں نہیں مسجد میں ہوتی ہے. افضل ترین عبادت ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو اور افضل ترین عبادت ہے. جمعے کے دن افضل عبادت جمعہ ہے. تمام نماز تمام ایام کا سردار ہے. افضل عبادت جمعے کے دن نکاح ہو. پھر تمام عبادتوں کے مجموعے ہونے کا, تمام عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا. نکاح ہوگا بے حیائی سے بچے گا. نکاح ہوگا دائیں بائیں پڑوس پر نگاہ ڈالنے سے بچے گا. نکاح ہوگا حرام سے بچے گا. نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا, وضو کے ماحول میں ہوگا, فرشتوں کے ماحول میں ہوگا, جمعے کے خطبے کے اندر نکاح ہوگا. نکاح ہوگا لوگ مبارک مبارک کہیں گے, لوگ سبحان اللہ کہیں گے, لوگ الحمدللہ کہیں گے, لوگ ماشاء اللہ کہیں گے. فرشتوں کے ساتھ جب آمین اوپر جائے گی, رب اکبر کی قسم ہے اس نکاح کے جوڑے پہ رب کا فضل آئے گا, محمد عربی کی دعائیں آئیں گی. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارے علاقے ہمارے ماحول کنجسٹڈ گلیاں, چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, اس لیے 400-500 آدمیوں کو کہاں بٹھائیں. ولیمہ میرے لاڈلو تم بے شک شادی حالوں میں کرو, نکاح برات تم شادی حالوں میں بٹھاؤ, لیکن بیٹی کو شادی حال میں سے نہیں, گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. جب بیٹی گھر کے دروازے سے رخصت ہوگی, مرد عورتیں دعا دے یا نہ دے, یا در و دیوار دعائیں دیں گے. اس نے 19-20 سال اپنے گھر میں گزارے, اعتکاف بھی اس نے کیا ہوگا, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوگی, اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہوگی, تسبیح لے کے یہ تاک راتوں میں جاگی بھی ہوگی, یہ لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا, یہ شب برات میں اس نے نفل پڑھے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں, بد نگاہوں کی نگاہوں سے بچنا, گھروں کی دیواروں کی دعائیں لینا. جب بچی دروازے کی چوکٹ پار جا کر کے جاتی ہے تو 19 سال کی باتوں کا فیض بھی اس کے ساتھ ڈولی میں جاتا ہے. جب شادی ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے, جب شادی حال سے رخصت ہوتی ہے تو 400 آدمیوں کی بدنگاہی کا نحوست میرے عزیزوں ساتھ جاتی ہے. بتاؤ اس گود میں اللہ کے ولی آئیں گے. بیٹی کو کوئی میری بچی تو 1 لاکھ کا شرارہ پہن 6 لاکھ کا پہناؤں گا, لیکن اس شرارے میں تیرے بازو نظر نہیں آنے چاہیے, تیرا کھلا گلا نظر آنا چاہیے. تیرے باپ نے یہ چٹے بال بڑی مشکل سے بچائے ہیں. تیرا باپ مسجد کی انتظامیہ میں, پرے پنچایتوں میں بینک والے کہا کرتے تھے, حاجی صاحب کہہ دے تھے چک دی لوڑ کوئی نہیں. اے میری بچی خبردار, اپنے جسم پر بھی کسی بے نگاہی کی نگاہ ڈلوا کر میری غیرت کا جنازہ نہ نکالنا. اپنے بچوں کی بابو منتیں کرو, اپنے بچوں کی منتیں کرو. او بیٹے, ساری زندگی تبلیغ کی پرچی پر تیرے باپ کا نام رہا, مرکزوں میں تیرے باپ کا نام رہا, مسجدوں میں تیرے باپ کا نام رہا, جب علاقے میں جلسہ ہوتا تیرے باپ کی صدارت ہوتی تھی. اے بیٹے, کوئی ایسا کام نہ کروائیو تیرے باپ کا نام عدالتوں میں پکارا جائے, تیرے باپ کا نام تھانوں میں پکارا جائے. جو ابا مسجدوں میں اچھا لگتا تھا, عمر حج کرتا اچھا لگتا تھا, وہ تھانوں کے دروازے پہ بیٹھے اچھا لگے گا. اللہ اکبر. میرے چاند میرے او لاڈلو, جب بچے کرتوت ماں باپ کے مرنے کے بعد کرتے ہیں, پتہ نہیں گھر کی غیرت بچتی ہے نہیں بچتی, باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے. کوشش کر لو میرے لاڈلو, مکان کی تقسیم پر, جائیداد کی تقسیم پر بٹوارہ گھر میں کر لینا, اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا. 4 مرلوں کی خاطر, 1 قلعے کی خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں نہ بلوانا. اچھا لگے گا جب باپ کو کہے گے فلاں فلاں حاضر ہو, جب بہنوں کو کہے گے اچھی بول, جج صاحب نے سنا, وکیل کہے گا اچھا بول, اچھے منہ چک کے بول. غیرت کہاں رہی؟ تیرے پاس مکان کے 4 مرلے رہے, غیرت تو میرے عزیز و عدالت کے کٹہرے بھی چھوڑ کے آ گیا ہے. یہ دین ہے. پچھلا جولائی محرم الحرام میرے عزیزوں, محرم الحرام جولائی میں تھا اور میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. اللہ اکبر. 10 محرم الحرام کو مجھے ساؤتھ افریقہ کے لوگ وہ میرے عزیزوں سمندر پہ لے گئے. اتنی فاشی اور یعنی تھی, میں نے کہا یار
تم تو آج کہہ رہے ہو کہ حضرت آپ کے جونسبرگ کے اندر 3 بیان ہیں اور آپ مجھے کہاں لا کے بٹھا رہے ہو؟ کہا مولا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں یہ ٹوپی پہن کے سفید جوڑے میں ویل چیئر پہ تھا اور میرے سامنے اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان میں رتی برابر کمی نہیں آئی، بے حیائی نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا، اللہ کا احسان ہے۔ عورتوں میں بیٹیوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اپنی اتنی بیٹی کی غیرت نظر نہیں آتی جتنی پرائے کی بیٹی پہ غیرت کا دھیان جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ننگی عورتیں کچھے پہن رکھے، تم نے یہاں سنتے میرے سے کربلا کا واقعہ اور یہاں بٹھا دیا۔ کہا مولا 1 منٹ ٹھہرو۔ ایک بندہ گیا اور ان میں ایک جا کر ان کی زبان کے اندر میری طرف متوجہ کرا کے آیا کہ یہ پاکستان سے بہت بڑا مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا۔ مولا اللہ کی قسم 1 منٹ کی دیر تھی، عورتوں نے یوں کر کے چھتریوں کے بٹن دبائے اور خود چھتریوں کے اندر ننگی عورتیں چھپ گئی۔ ایک عورت نے تو مٹی کے اندر اپنا سر دے لیا، کوئی عورت یوں کر کے اپنے اوپر تولیہ ڈال رہی تھی اور کہتی تھی ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی شریعت غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور لوگوں میں نبی کا کردار دکھانے آیا، نبی کا کردار میں اجاڑنے نہیں آیا۔ آفتاب قاسمی ایک عورت رات کو جہاں میں نے تقریر کی وہاں کے گھر کی ملازمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں نے کہا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں اجازت ہے؟ کہا پڑھائے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا یو ہیپی، خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے گھر کے 4 افراد 3 افراد اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اب مجھ سے مسلمان کر دیا، شوہر میرے پہ حرام ہے، بچے غیر مسلم ہے، کیسے بساؤں گی؟ میں نے کہا کلمہ پڑھائے گی کہاں؟ میں نے کہا بلا کے لا، کیسے پڑھیں گے؟ کہنے لگی دعا کر وہ کلمہ پڑھ لیں۔ 3 افراد آئے، شوہر آیا، بیٹی بیٹا ہے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ رو کے کہنے لگے ہاں۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عورت کا نام، میں نے کہا تیرا نام آج کے بعد سمیہ۔ بیٹی کو کہا، میں نے کہا تیرا نام فاطمہ۔ مرد سے کہا، میں نے کہا تیرا نام ابو بکر، اور بیٹے سے کہا میں نے کہا تیرا نام بلال ہے۔ مولانا اگلے دن وہ عورتیں بیٹی اور ماں ایسے نقاب میں آئی میرے سے پہچانی نہ گئی۔ وہ لڑکا اور اس کا باپ ایسے لباس میں، اسلامی لباس میں آیا، ایسا لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں یہ مدینے کی گلیاں ہیں۔ وہ پتہ ہے مجھے انگلش میں کہنے لگے مولانا بتاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے رو کے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیسا ہے، آج تمہارے پردوں پہ نظر پڑی، اب میں پاکستان میں جا کے کہوں گا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا اسلامی ریاست کو دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مسلمانوں پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے، فلسطین کی نظریں پاکستان پر، کشمیر کی نظریں پاکستان پر، بنگلہ برما کی نظریں پاکستان پر۔ وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہیں؟ یہاں سے میرے عزیزوں غیرت کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے حیا کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے مدینے والا کردار ملتا ہے، یہاں صدیق عمر اور عثمان علی معاویہ کے نام پر جان کٹانے والے نظر آتے ہیں۔ ہائے نہیں میری بدنصیبی، ہم نے ان کے نام پر تو جان کٹا گردنیں کٹا دی، لیکن ان کے کرداروں کو ہم نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے کوئی ہمارا نصیب؟ آج میرے عزیزوں اگر معاویہ کے غلام ہو، اگر ابو بکر عثمان علی کے غلام ہو تو خدا کے واسطے تم نام سے پیار کرتے ہو، ان کے کردار سے بھی پیار کرو گے۔ کوئی انشاءاللہ آج صورت میں سیرت میں ہم میرے عزیزوں نافرمان مصطفیٰ نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ بنیں گے۔ کون کون بنے گا بھائی؟ سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کی طرف آؤ۔ یہ دیکھو نہ میری سجے مانگ نہ کھبے بھٹنگے سے بال ہیں، مجھے نہیں عادت مانگ نکالنے کی، بس کنگا یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ دائیں بائیں طرف مانگ نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، سجی کھبی طرف مانگ نکالنا یہودوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، بیچ میں مانگ نکالو گے یہ سارے نبیوں کے سردار، اوپر کی طرف بال کرو گے یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کر 1000 روپے دے کر تم نے بالوں کا حول یہی بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، نائی سے سلون والے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم 2:30 سے 3 بجے، کیا کر کے آ رہے ہو؟ حلال کمائی کو حرام راستے پہ خرچ کر کے آ رہے ہو۔ توبہ کر کے اٹھو ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ کوئی نہ سنے، سارے چلے جاؤ، میں اللہ کو آگے رو رو کے اپنے لیے بنواتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ کو مناتا رہوں گا۔ رو، خدا کی قسم خدا کو رو کے دکھاؤ۔ آج کم از کم سارا مجمع او حضور کی غلامی میں، اور چلو میرے عزیزوں باقی کام بعد میں چھوڑنا، کم از کم بالوں کا طریقہ تو چھوڑ دے، ایک دفعہ میرے سارے لاڈ لو، یوں کر کے اپنے سر پہ ہاتھ پھیر دو، سبحان اللہ
سبحان اللہ. ٹوپی اتار کے جو کر کے اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو, اپنے بالوں کے رخوں کو اوپر کی طرف کرو. آپ کو پتہ ہے اگر سچے دل سے حضور کی سنت کو سمجھ کر آپ نے اپنے بالوں کو اوپر کیا, آپ کو پتہ ہی لگا ہر ایک امتی کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا. آج کے بعد کنگھی کرنی ہے تو بال اوپر کی طرف لے کے جانے ہیں اور شیشے کے آگے کھڑے ہونا. میرے عزیزو علماء اکرام سے لکھواؤ, اور تمہیں چاول نہیں یہ چھواروں کے تھیلے نہ لے کے جاؤ بلکہ علماء سے لکھوا کے جاؤ. مولانا آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ جب بھی شیشے کے آگے کھڑے ہو, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا, اللہ میرے اخلاق اور کردار بھی ایسا سونا بنا دے. یہ دعا سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بتا کے گئے ہیں. میرے عزیزو یہ بال اوپر کے بال اوپر کی طرف, حضور نے فرمایا سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آؤ. تینوں طرف سے, ادھر سے ایک مٹھی, ادھر سے ایک مٹھی, ادھر سے ایک مٹھی. واجب ہے واجب ہے واجب ہے. کم کرنے پر فتویٰ ہے, زیادہ رکھنے پہ فتویٰ ہے. حرام ہے مڈانا, چھلوانا, کتروانا, مشین لگوانا, اسرا لگوانا. اس سال حج کے سفر پہ تھے, وہاں بھی میں نے عرفات کے میدان میں تقریباً پونا گھنٹہ بیان کیا. مزدلفہ میں, منا میں نے بیان کیا, مدینے میں, مکے میں, مکہ میں, عزیز یا میں تقریباً 35 سے 40 بیان ہوئے. ہر بیان میں نے کہا اللہ کی قسم او داڑھی مونڈو تو اللہ کی تم رحمت میں ہو, لیکن اللہ کی رحمت میں ہو لیکن اللہ کے غضب میں بھی ہو. کہنے لگا حضرت وہ کیسے؟ عرفات کے میدان میں 55-56 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی تھی, پیر جل رہے تھے میرے عزیزوں, اور اے سی کی ہوا بھی ایسی نہیں ہو رہی تھی. لیکن وہاں تو میرے عزیزوں میدان محشر کا میدان تھا, اب نفسا نفسی کا میدان تھا. کیا پانی, کیا خرگوش, کیا روٹی, کیا میاں, کیا بیوی, کوئی پتہ نہیں کوئی کس حال میں تھا. اب وہاں میرے بیان میں تقریباً 4 بجے سے 4:45 بجے تک بیان ہوا. پھر ہم جبل رحمت میں چلے گئے. میں نے کہا او بھائیو, احرام کی حالت میں بھی گناہگار ہو, احرام کی حالت کے اندر وقوف عرفات کا ثواب مل رہا ہے, داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے. طواف کر رہے ہو, داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے. اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہو, اعتکاف کا ثواب ہے, داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے. تراویح میں, فرضوں میں, جمعے میں, مدینے میں, قباء مسجد میں, مسجد نبوی میں نفلوں میں کھڑے ہو, میرے عزیزو عمرے کا ثواب تو مل رہا ہے, داڑھی کٹانے کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے. ہاتھ جوڑتا